دی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا محمود بھائی؟ ہاں ہمدان بھائی، پیسے میرے، میں کیا کرتا ہوں سیدھا پاکستان بھیجتا ہوں، وہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کچھ رکھتے تو نہیں ہیں میرے پیسے اپنے پاس، جو میرے پیسے استعمال کر کے یہ کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں۔ میرے پیسے تو سیدھے پاکستان جاتے ہیں، اسی دن جا کر وہ نکال لیتے ہیں بینک اکاؤنٹ سے، دیٹس اٹ۔ سر آپ جو پیسے پاکستان بھیجتے ہو نا، آپ جس بینکنگ چینل سے یا ایکسچینج سے جب آپ بھیجتے ہو نا، تو وہ جاتے ہیں اسٹیٹ بینک میں، وہ ریزرو میں جاتے ہیں، تو وہ ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے بیرون ممالک میں اس کو اسٹیٹمنٹ کو اپنی شو کر کے وہاں سے قرضہ لینے کے لیے، اور یا کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کرنے کے لیے سر۔ اس سے اسلحہ بھی خریدا جاتا ہے، اس سے گیس بھی خریدی جاتی ہے، اس سے تیل بھی خریدے جاتے ہیں، اس سے بڑی چیزیں خریدی جاتی ہیں سر۔ آپ کو اس چیز میں نہیں پتا سر؟ میرے علم ساتھ ساتھ میرے ساتھ علم ساتھ جی بالکل جی نہیں، یہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بتائیں مجھے پلیز۔ سر، ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیسہ بھیجتے ہو، مثلا کہ آپ ایک شخص نے ابھی $100 اگر آپ نے بھیج دیا، آپ کے جیسے کئی ہمارے دوست ہوں گے جو $100، کوئی 200، کوئی 2000، کوئی 3000، کوئی 4000، کوئی 10,000، کتنے لوگ روزانہ بھیجتے ہوں گے، تو اس سے ان کی جو بینک کی جو ریزروڈ ہوتی ہے وہ کتنی انکریز ہوتی ہے، یہ بھی آپ سوچیں۔ اور اسی حساب سے اگر آپ دیکھ لیں، جیسے کہ آپ کسی بینک میں قرضہ لینے جاتے ہو تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ شو کرتے ہو، آپ دکھاتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ پڑے ہوا ہونا لازمی نہیں ہے سر، آپ کو صرف شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرن اوور کتنا آ رہا ہے، تو اس حساب سے آپ کو یہ لوگ قرضہ دیتے ہیں، اس حساب سے آپ کو یہ لوگ چیزیں فروخت کرتے ہیں، اس حساب سے آپ کو کریڈٹ پہ چیزیں ملتی ہیں۔ سر یہ لوگ آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر جب آپ کسی قسم کی بھی خرید و فروخت کرتے ہو نا ملک کے اندر، تو اس پر بھی آپ ٹیکس دیتے ہو، آپ ہوم اپلائنسز لیتے ہو، آپ سگریٹس لیتے ہو، آپ تیل لیتے ہو، آپ بجلی کے بل دیتے ہو، آپ گیس کے بل دیتے ہو۔ سر ہر چیز کی مد میں آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جس میں ان کی تنخواہیں بھی آتی ہیں، اور ان کے جو ان کو مراعات ملتی ہے وہ بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو سر جو ان کے گھر میں پلنے والے نوکرز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیتے ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی اولادیں جو بیرون ملک جا کے پڑھتی ہیں، یا یہ ان کے گھر میں ایک کتا بھی بیمار ہو جائے وہاں اس کو بھی یہ لوگ لے جاتے ہیں لنڈن امریکہ علاج کے لیے، اس کے پیسے بھی آپ دیتے ہو سر۔ اور آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم، آپ اپنی اولاد کو اچھے علاج، آپ اپنے اولاد کو اچھے کھانے، اچھی چیزوں سے محروم کرتے ہو۔ آپ کو یہ چیز کا پتہ ہے سر؟ حمدان بھائی بالکل مجھے نہیں پتا تھا، یہ تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، میری آنکھیں کھول دی آپ نے میرے بھائی، مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں تھا، حقیقت جانے تو مجھے۔ آپ پلیز پلیز اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو پلیز یہ تاکید کریں سر کہ پلیز آپ لوگ جب تک اس عوام کو ان کی مرضی کے الیکشن نہیں ملتے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ملتے، آپ لوگ پاکستان ایک تھیلا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ان جانوروں کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عدالتوں میں بیٹھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ غائب ہو گیا، اس کو تو میں نہیں جانتا، فلاں بندہ بیرون ملک میں حق اور سچ کی بات کرنے والا قتل ہو گیا، وہ کون تھا؟ سر ایسے لوگوں کو آپ لوگ پال رہے ہو، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو ابھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ آپ کے گھر میں، آپ کے ملک کے اندر ہوا کی بیٹی کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کسی غریب کے بچے کو سڑک پہ بھلکتا ہوا ایک ماں اپنی گود میں مرتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن یہ لوگ انہی غریب کے پیسوں سے بیرون ممالک میں ایک سرد کے درد کا بھی علاج کرنے وہاں جاتے ہیں، اپنے ساتھ میں بڑی بڑی ٹولیاں لے کر جاتے ہیں جن کا خرچہ بھی آپ اٹھاتے ہو۔ سر پلیز اس بارے میں سوچیں اور اپنے دوستوں کو تاکید کریں، پلیز 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 آپ لوگ کم از کم ایک مہینہ بالکل بھی ان کو کچھ نہ بھیجیں، ان کو اپنے گھٹنوں پر لائیں، ان کی پائپ لائنز کاٹ دیں۔ آپ کو پتہ ہے سر ان لوگوں نے کینسر ہاسپٹل جو کہ چندے کے پیسوں پر چلتا تھا، جہاں پہ غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا، ان لوگوں نے اس کی فنڈنگ کو بھی روک دیا ہے تاکہ آپ کے ملک کا غریب ایک مفت علاج جو سب سے مہنگا ترین علاج ہے اس تک اس کی رسائی نہ ہو سر۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز؟ اتنی بڑی بے غیرتی انہوں نے کی ہے حمدان بھائی، میں تو آج سے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجوں گا، اور ساتھ میں یہ کمپین چلاتا ہوں، اور میں اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر جتنے میرے دوست احباب میں
ان کو بھی میں اس بات کی جانکاری دیتا ہوں کہ خدا را پاکستان پیسے نہ بھیجیں، اور ان سے آگے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے دوستوں کو اس بات سے باخبر کریں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان پیسے بھیجنے والا، اس کو کم از کم روکنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ روک سکتے ہیں روکیں، اور پھر آگے وہ اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ بھی اس طرح کریں تاکہ یہ میسج آگے پھیلتا جائے پھیلتا جائے پھیلتا جائے، اور ہماری آواز آگے پھر جائے۔ حمدان بھائی یہ تو ہمیں روکنا پڑے گا، اور میں آج ہی اپنے واٹس بالکل ایپ سر، گروپ کے اندر جاتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں جو میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں، یا پھر میں آگے ان سے کہتا ہوں کہ جو جو بندے تمہارے کانٹیکٹس میں ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، پھر آگے جو ان کے کانٹیکٹس میں ہیں تو وہ ان سے رابطہ کریں، تاکہ یہ ایک چین چلتا جائے اور یہ قطار جا کر آخر دم تک چلے، اور ہم پاکستان میں پیسے بھیجنے سے رک جائیں جب تک ہمیں الیکشن نہیں ملتے۔ بالکل سر، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور ابھی اسی وقت اسی لمحے سے شروع کرنا پڑے گا، بہت تیزی سے کرنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ ان کو ان کے گھٹنوں پر لا سکیں۔ اور دوسری چیز سر، ہمارے خان صاحب کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ میں اپنے بھائی بی ایف ٹی بھائی اور اسی بھائی کو لیتا ہوں کانفرنس میں، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ کس لیے کیسے ہم لوگوں کو خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور کیوں ان کو ہماری ضرورت ہے۔ جی 1 منٹ سر ہولڈ کیجیے گا۔ کانفرنس کال میں ہی لے لیں اگر ہو سکے تو پلیز۔ جی جی، ہلو بی ایف ٹی بھائی۔ وعلیکم ابو حمدان بھائی، وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ سناؤ کیسے ہیں میرا بھائی؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ وہ میں خالد صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ موو ہو گئے آذربائیجان جان۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان سے مل بھی لیں، وہ نئے ہیں، ان کی تھوڑا سپورٹ بھی وہاں کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میں اسی بھائی کو بھی لے رہا ہوں، تو آپ دونوں مل کے خالد بھائی کو ذرا نا وہ جو ہماری اوورسیز کی جو کمپین ہے خان صاحب کے اس لیے فنڈ ریزنگ کی، تو ان کو اس بارے میں جو ہے نا تھوڑا بریف کر دیجیے گا۔ 1 منٹ میں اسی بھائی کو بھی لیتا ہوں۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ، بسم اللہ اوکے، بسم اللہ۔ جی بالکل بی ایف ٹی بھائی، ہلو اسی کنٹینیو کیجیے، بھائی، جزاک اللہ۔ ویلکم سر، جی ویلکم۔ کیسے ہیں سر؟ جی شکر الحمدللہ ابو حمدان جی بھائی۔ جی، محمود بھائی ہیں، محمود بھائی کو ذرا جی لائن اوسی پہ بھائی ہیں، آپ ان السلام کو ذرا علیکم، بی ایف بتا ٹی جی بھائی دیجیے گا السلام علیکم۔ اوورسیز فنڈنگ کے بارے میں، ذرا ان کو ایکسپلین کر دیجیے گا سر۔ اوور ٹو یو۔ وعلیکم السلام، جی جی بالکل بالکل۔ یہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب پہ تقریباً 200 پلس کیسز ہیں، اور ہمارے سارے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ہے وہ فریز ہو گئے ہیں، تو خان صاحب کو لیگل اپنی کیا کہتے ہیں ٹیم کے لیے کافی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیگل کیسز ہیں اس میں اوبیسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، کیسز ہیں پلس الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو پارٹی کے لیے بھی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا ایک پورٹل ہے PTIoverseas.com، یہاں پر انشاءاللہ آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گے۔ پہلا ہے ڈونیشن فرام UK، دوسرا ہے ڈونیشن فرام USA، اور تیسرا ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ۔ تو عابد حسین گوندل کی براڈ پہ جو آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو، ہماری ساری فیملی ٹیم ٹک ٹاکر سے اپنے آپ کو جانی جاتی ہے، تو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جو تھرڈ آپشن پہ جائیں گے ریسٹ آف دا ورلڈ پہ، تو اپنے 2 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اوبیسلی صرف پاکستانی نیشنل جو ہیں وہ یہاں پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا پاکستانی ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریفرڈ بائی کا جو ٹیب آئے گا، وہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاکر، اور کنٹری آئے گا، کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آذربائیجان، سٹی باکو، اینڈ اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باکس آئے گا جس میں آپ خان صاحب کے لیے پیارا سا میسج لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ڈونیشن کا باکس کھلے گا جس میں 5 پاؤنڈ سے لے کر آپ 4000 پاؤنڈ تک ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے بعد آپ نے بینک ڈیٹیلز ڈالنی ہے یا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل، اور آپ جب سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پروویژنل رسیٹ آ جائے گی، اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے۔ اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، مگر وہ اس پہ obviously لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار یور ڈونیشن، خان صاحب کی طرف سے میسج آئے گا ان کی ٹیم کی طرف سے، وہ اسکرین شاٹ لے کے آپ نے اپنے پیج پہ 24 آور کے لیے وہ آپ نے پوسٹ کر دینا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ باقی بہن بھائیوں کو بھی انکریجمنٹ ملے گی کہ پلیز اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی کوشچن ہے آپ سب لوگ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ جی اوسی بھائی اوور ٹو یو۔ جی بی ایف ٹی بھائی، باقی ریمیٹینسز کے اوپر تو ماشاءاللہ ابو حمدان بھائی اور خالد محمود بھائی نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے
کہ ایک تو ریمیٹنسز جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم کوشش کریں کہ اگلے 2 ماہ میں ہم وہ ریمیٹنسز جو یہاں سے بھیجتے ہیں پاکستان وہ کم کر دیں، اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم کر دیں، اور جو بحالت مجبوری ہمیں بھیجنے بھی پڑتے ہیں پیسے تو وہ ہم نان بینکنگ چینل سے بھیجا کریں، یعنی مثال کے طور پہ آپ حوالہ ہنڈی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے جو پاکستان میں بسنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خرید و فروخت کم کر دیں، یعنی جو آپ کی ثانوی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو آپ ان کی خریداری کو ملتوی کر دیں آنے والے کم سے کم 2 ماہ کے لیے۔ کوئی واشنگ مشین آپ نے لینی ہے، کوئی ٹیلی ویژن سیٹ لینا ہے، کوئی ایسی چیزیں جو آپ کی ثانوی ضرورت کی ہیں، سیکنڈری نیسیسٹیز ہیں آپ کی، تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ یہ جو معیشت کا حجم ہے یہ نیچے آئے گا، اور یہ جو مافیا اس وقت بزور بندوق مسلط ہے جس نے عوام کو حق حکمرانی سے محروم رکھا ہے، اور پورا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ کس طریقے سے عوام کو حق حکمرانی سے محروم رکھا جائے، اور آنے والی جو متوقع طور پہ ایک اور خانہ جنگی ہمارا انتظار کر رہی ہے افغانستان کے ساتھ یہ ایک ڈیزائن کے مطابق، جس کے بالکل پوری ایک جسے کہتے ہیں فیلڈنگ سیٹ کر کے یہ جو نواز زرداری کو لایا گیا، ٹھیک ہے، زرداری تو پہلے ادھر تھا، نواز شریف کو جیسے لایا گیا اور یہ پوری فیلڈنگ سیٹ کی ہے CIA نے ان کی، اور یہ جو غدار ہیں جن کو آپ اپنا محافظ سمجھتے ہیں، جو 40 سال سے پہلے آپ کو ایک خانہ جنگی میں رکھا، آنے والے ہو سکتا ہے مزید 40 سال کے لیے ایک اور خانہ جنگی کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اس مافیا کا رستہ، اس جنگ و جدل کا رستہ روکا جائے، اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل جو ہے اس کا خواب دیکھا جائے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جی BFT بھائی اوور ٹو یو۔ یہ آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا جی۔ ابو حمدان بھائی، بھائی جی کو اس سے ریپیٹ ہوا جیسے میرے بھائی کو بھائی پلیز بتا دیں کہ جو جی IMF جی سے قرضہ اور لیتے ہیں بھائی وہ بھی بھی آ واپس گئے نہیں کرتے، جی اور جی جو اوورسیز جی جی پاکستانی کا جی جی پیسہ جاتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں، اور جو پاکستان میں آمدن کا ذریعہ ہے وہ بھی یہ کھا جاتے ہیں، حرامی 3 دارے بالکل پولیس فوج بالکل اور بالکل دالتیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہا میرا بھائی، بالکل صحیح کہہ رہا میرا بھائی، جو بھی آپ قرضہ بیرون ممالک سے لیتے ہو وہ بھی یہ لوگ ان کی جیبوں میں جاتا ہے، جو آپ کے ملک میں کسی بھی قسم کی جو فائدہ آپ کے ملک کو کسی بھی چیز کے پروفٹس آتے ہیں وہ بھی ان کی جیبوں میں جاتا ہے، اور جو آپ ریمیٹنس بھیجتے ہو ان کو شو کر کے یہ آگے سے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، یہ قرضے بھی لیتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ جو اپنے ملک میں جو ٹیکس دیتے ہو کسی بھی چیز کی خرید و فروخت میں یا بجلی کے بلز میں یا گیس کے بلز میں، یہ بھی ان کی جیبوں میں جاتا ہے، ان کی تنخواہیں اس سے ملتی ہے، اس کے بعد یہ آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اچھے علاج سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، ساتھ ساتھ جب کوئی فری میں آپ کے ملک میں کسی بھی موذی مرض کا علاج ہو رہا ہو، کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں جو چندے پر چلتا ہو اس کے چندے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی اولادیں بیرون ممالک میں بیٹھ کے یہ لوگ اپنے بچوں کے علاج کرواتے ہیں، اور آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں میں پارکنگ لاٹس میں ہاسپٹلس کی آپ کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی گود میں دم توڑ جاتی ہیں، اور یہ لوگ عدالتوں میں اعلیٰ منصب پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ فلاں کون تھا، فلاں جو اگر اغوا ہو گیا یا مر گیا ہے تو وہ خدا کے گواہی عدالتوں میں کیوں نہیں لیتا۔ یہ ہیں آپ کے ادارے، یہ ہیں آپ کے اعلیٰ عہدیدار جو کہ آپ کے ٹکڑوں پر پل کر آپ کی اولادوں کو، آپ کی نسلوں کا مستقبل، آپ کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ خدا را ان کے اوپر بالکل بھی 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ ملک میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خریداری کریں جس کی مد میں ٹیکس جاتا ہے، نہ آپ ملک میں بیرونی ممالک سے کوئی بھی ریمیٹنس بھیجیں کسی بھی بینکنگ چینلز کے تھرو، یا اگر آپ بھیجنا چاہتے کسی بھی ایمرجنسی کے تحت تو آپ ہنڈی کا استعمال کریں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، ہنڈی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے گھر والوں کو ضرورت کے ٹائم پہ کچھ مدد مل سکے، لیکن ان کو یہ تاکید کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی قسم کی
प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ज़मीन नहीं लेनी, बिजली के बिल्स नहीं देने, गैस के बिल्स नहीं देने, फ्रिज नहीं लेना, एसी नहीं लेना, गाड़ियाँ नहीं लेनी, कोई ऐसी चीज़ ना लें जिसकी मद में टैक्स जाता हो। इनको आप जिस तरह आवाम को इन लोगों ने लंगर खानों से महरूम किया, जिसका मकसद था कि कोई भी इस मुल्क में भूखा ना सोए, आप लोगों ने इनकी औलादों को भूखा मारना है, इनको भूखा मारना है, इनकी अय्याशियाँ बंद करनी है, इनके रात को जो मुजरे होते हैं, जो इनकी जनाकारी होती है, उसको आपने बंद करना है। जो इनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स जाते हैं, उसमें जो आपके पैसों से पेट्रोल जाता है, उसको आपने बंद करना है। इनकी सारे रास्ते आप लोगों ने बंद करना है, प्लीज़ खुदारा। ओ टू यू PFT भाई। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई जी। तैमूर भाई, खालिद भाई, आपको नहीं पता ये जो लोग हैं, ये जो चंदा आपको बाहर की मुल्क देते हैं सलाब जदगान के लिए, ये हमारा आर्मी चीफ खा जाता है, ये चीफ जस्टिस खा जाता है, ये दारे खा जाते हैं, ये गरीबों को नहीं देते। जितनी भी बाहर से आपको चंदा मिलता है, ये खा जाते हैं बगैरत। आपको खालिद भाई नहीं पता इस चीज का। जी जी तैमूर भाई, यू वांट टू स्पीक? तैमूर भाई, आपने माइक मांगा था। तैमूर भाई आपके पास आते हैं। जी तैमूर भाई, वन लाइन फ्रॉम यू। जी सर, बस मेरा यही पैगाम है कि जो पाकिस्तान पैसे भेज रहा है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि रुपए की कदर बहुत तेज़ी से गिरने वाली है और इसकी आधी रह जाएगी अगले 2 महीनों में कदर। तो आप अपना नुकसान करेंगे पैसे भेज के। वो पाकिस्तानियों को मेरा ये पैगाम है, जिसके घर में कोई पैसे पड़े हैं जाके डॉलर खरीद के रख ले, क्योंकि रुपया जो है ना दिवालिया होने वाला है अगले कुछ दिनों में। थैंक यू। ओसी भाई, अगर इस पे आप थोड़ी सी हाईलाइट करें, ये एक सजेशन है कि अगर पाकिस्तान ओपन मार्केट से आप जी डॉलर खरीद बिल्कुल, सकते अगर हैं। आपके पास जो पाकिस्तानी, पहले तो ये इट्स टेम्पटिव फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज कि वो अपने पैसे ना भेजें यहाँ। मिसाल के तौर पे आपके डॉलर में पैसे पड़े हैं, आपके ब्रिटिश पाउंड्स में पड़े हैं, या यूरो में पड़े हैं, या किसी भी इंटरनेशनल करेंसी में आपके पैसे हैं, तो वो पैसे कल को जब आप आने वाले कुछ माह के अंदर, जैसे अभी तैमूर ने बात की है, तो कम से कम ब्रिटिश पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड वो 500 से तजावज कर जाएगा। ये तो वैसे आपको फायदा भी हो जाएगा ना। आज अगर आप भेजते हैं मिसाल के तौर पे पैसे, ज्यादा पैसे पाकिस्तान भेज देते हैं, तो आप जितने का 300 का, मेरा हाल 320 का गालबन अभी इस वक्त रेट जो है ब्रिटिश पाउंड का, तो वो 450-500 से तजावज कर जाएगा। एक तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, जो पाकिस्तान में भी अगर मिसाल के तौर पे आपकी पड़े हैं जो पैसे, तो उसको कन्वर्ट कर लें, उसको किसी इंटरनेशनल करेंसी में रख लें और रख लें पैसे अपने पास, क्योंकि ये डिफॉल्ट होने वाला है। ये जो पाकिस्तानी रुपया है ये बिल्कुल डिफॉल्ट होने वाला है। मैं भाई आपको BFT भाई बताता हूँ, ये पिछले दिनों मैं एक देख रहा था वीडियो, ये एक फैमिली थी ओवरसीज की, तो उन्होंने कोई अच्छे खासे पैसे रखे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, किसी बैंक अकाउंट के अंदर। तो उनके साथ ये हुआ है कि उनके अकाउंट से पैसे वो देखा उन्होंने एक दिन, तो जीरो काउंट, यानी उसमें से पैसे गायब। वो बैंक के पास गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या, हमारे तो इतने 2 करोड़ थे, ये कितने थे, कितने पैसे हमारे पड़े थे। तो पहले तो इतने पैसे रखने ही नहीं चाहिए, खासकर पाकिस्तानी करेंसी में तो आप डिपॉजिट रख ही नहीं सकते। और फिर बाद में वो बैंक वाले कहते हैं, हाँ वो बैंक वाले तो मुकर गए उससे, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ये है ही नहीं जितने थे आपके, इस तरीके से। तो वो बेचारे वो माँ बेटा उधर धक्के खा रहे थे, उनके ज़ाहिर है पीछे भी होते हैं आपके काम करने वाले, तो वो उधर जनाब अपने वो जो पैसे 4 रखे होते वो रिकवरी के लिए उधर, कभी इधर धक्के खा के इधर का। तो इट्स टू मच डेंजरस। तो ये हमें सब बहन भाइयों को ये भी चीज देखनी चाहिए। जी BFT भाई। आई थिंक ये आइडिया आपके ख्याल में वर्थ वाइल है। अगर पाकिस्तान लोकल, इस पे इफेक्ट पड़ेगा अगर लोकल फ्री मार्केट से डॉलर उठाई जाए, तो लोकल तो सर मार्केट पे रहेगा, इसका फर्क आप पड़ेगा। लिक्विडिटी कम कर देंगे ना मार्केट में। देखिए ना, आप लिक्विडिटी एक मार्केट के अंदर समझ लें, जैसे गाड़ी में से आपने जब एक कैश निकाल लिया एक मार्केट से, आप उसको यूं समझ लें जैसे गाड़ी में से आपने पेट्रोल निकाल दिया, जो आपने घर में रख लिया, मिसाल के सोने की शक्ल में आपने रख लिया, या आपने डॉलर की शक्ल में रख लिया, तो वो आपके जो होते हैं वो क्या कहते हैं, रनिंग कैश तो नहीं होती ना इकोनॉमी में, किसी भी गिवन इकोनॉमी के अंदर। वहां तो पाकिस्तानी रुपया चलता है ना,
تو اس کی شارٹیج ہوگی ظاہر ہے، تو لیکوڈیٹی کا مسئلہ آئے گا ان کو. تو اٹس کوائٹ یوزفل اینی ویز. جن کے پاس وہاں پیسے پڑے ہیں وہ انٹرنیشنل کرنسی میں لے لیں، ویسے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ روپیہ اگر ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے ویسے فائدہ ہو جائے گا آپ کو. جی تو یہ ایڈوائزبل اگر کوئی اسٹریٹجی اس کے بارے میں بنائے اور ہم اس کو بھی کیمپین کا حصہ بنائیں کہ لوکل مارکیٹ سے آپ ڈالر اٹھائیں اور اپنے گھر میں کہیں چھپا کے رکھ دیں، اب بینکوں سے اپنا روپیہ ودرا کریں جو پاکستانی ہے اور ڈالر میں ڈالیں، تو شاید 2-3 مہینے جن کے بعد آپ کو پاس نقصان نہ بھائی بھی ہو. جن کے پاس کیش پاکستانی روپوں میں اپنے رکھے ہیں نا، یعنی کہ پاکستانی روپیز میں جن کے بھی جو بھی رکھا ہوا کسی بندے نے، اس کے لیے تو یہ ایڈویزیبل ہے کہ وہ اس کو کسی فارن کرنسی میں رکھے، بس دیٹس اٹ. یہ بالکل صحیح 100% ایڈوائز ہے یہ. رہے ہیں یہ ایک نیو چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی کیمپین میں. اگر آپ کے پاس پاکستان میں کسی بینک میں پیسے پڑے ہیں، روپے پڑے ہیں، تو پلیز آپ اس کو ودرا کریں، اور اسی طریقے سے ایک دم سارے نہ کریں، مگر 2-3 دنوں میں آپ اس کو ودرا کریں. اور کسی لوکل جو آپ کے کرنسی سیلر ہوتے ہیں، ہر شہر میں کرنسی کی مارکیٹ ہوتی ہے، احتیاط کے ساتھ وہاں آپ جائیں اور اپنے روپے لوکل ڈالر میں کنورٹ کریں جو لوکل اوپن مارکیٹ میں کوئی بیچ رہا ہے، اور وہ اپنے گھر میں چھپا کے رکھ لیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائزیبل ایڈوائس ہے، اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا 2 طریقے ہوں گے، ایک تو کمپنی کے پاس جو تنخواہوں کے پیسے دینے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور دوسرا کمپنی بھی خاص کر آپ کا نمبر 1 جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اگر آپ وہاں سے آپ اٹھا لیتے ہو جیسے اوسی بھائی نے کہا، تو مارکیٹ میں اس کی آٹومیٹکلی شارٹیج ہوگی. ایسے ہی اوسی بھائی آپ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر دیں، پھر وی موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. جی اوسی بھائی. جی بالکل بی ایف ٹی بھائی، اس میں ایک تو شارٹیج ہوگی، یعنی کہ جو اویلیبل آپ کی کیش ہوگی مارکیٹ میں اوور آل وہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اکانومی ہٹ کرے گی، ایک چیز. دوسرا اس سے فائدہ ہوگا جن لوگوں نے اپنا فارن کرنسی میں پیسے رکھیں گے، آنے والے 2 سے 4 مہینے کے اندر ڈبل سے بھی زیادہ، یعنی کہ جو جس طریقے سے اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں کہ جیسے میں آپ کو برٹش پاؤنڈ بتا رہا ہوں، کم سے کم یہ 500 تک چلا جائے گا برٹش پاؤنڈ آپ کا. تو وہ ویسے بھی آپ کو فائدہ ہے، یعنی جو بندہ ویسے ڈالر میں رکھ لے، برٹش پاؤنڈ میں رکھ لے، کسی اور کرنسی میں رکھ لو، اس کو وہاں ظاہر ہے اس میں سے 20 30 40 ایون 50% تک بھی اس کو فائدہ ہوگا. جی جی زبردست، ایکسیلنٹ ہو گیا. اچھا اجازت ہے؟ تیمور بھائی آپ کچھ؟ جی 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 بالکل. یہ سوشل بائیکاٹ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ سوشل بائیکاٹ بہت ضروری ہے، اور اس مافیا، یہ جو مافیا ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہو چکا ہے، اس مافیا کو گھٹنوں پر لانے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اور میری ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ میرے پاکستانیوں، پاکستان میں رہنے والوں، اس مافیا کو اگر ختم کرنا ہے تو سوشل بائیکاٹ بہت ضروری ہے. اپنے بجلی اور گیس کے بلوں کا جو ہے وہ بھی لازمی ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، کم از کم 2 مہینے تک، یعنی کہ 8 فروری تک آپ کو یہ سوشل بائیکاٹ کرنا پڑے گا اور لازمی کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر انہوں نے بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کیا، اور جتنے بھی بجلی کے بل تھے انہوں نے جلا ڈالے، اور ابھی تک جو ہے کشمیر کے اندر وہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پنجاب کے اندر اسپیشلی اور پورے پاکستان کے اندر اس کمپین کو بھی جو ہے فروغ دیا جائے، اور بجلی اور گیس کے بلوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے تاکہ یہ گھٹنوں پر آ سکیں. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. خان بھائی نیچے عنایت لالا ہے، خان بھائی آپ کی سیٹ دے دیں عنایت لالا کو اگر آپ کی اجازت ہو. جی 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 ضرور ضرور. تھینک یو میرا بھائی، تھینک یو تھینک یو. اچھا اوسی بھائی آپ کو کوشچن رکھتے ہیں، اس کو پھر روٹیٹ کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو اوسی بھائی. اوسی بھائی کے پاس جانے سے پہلے یہ نیچے کوئی کیپٹن پی ٹی آئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر مل ہی نہیں رہے ہیں، اور پاکستان کا روپیہ تو افغانستان بھی نہیں لے رہا. تو مجھے نہیں پتا کہ سچ، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. میں تیمور بھائی بتا رہا ہوں، پاکستان میں سوائے چڑیا کے دودھ کے ہر چیز ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چڑیا ایف ٹی بھائی بی ایف ٹی بھائی 1 منٹ میں آپ کو نا اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو چیخیں ہیں نا ان کی، یہ بتا رہی ہیں کہ جو جس طرح آپ محنت کر رہے ہو نا، آپ لوگ بتا رہے ہو لوگوں کو، یہ بتا رہی ہیں چیزیں کہ ان کا نا، انہوں نے کچھ دن اور 1-2 مہینہ اگر انہوں نے ایسی حالات رکھے نا، یہ دیکھ لینا ایک دوسرے کی بہنیں بیٹیاں بھی یہ نکالیں گے،
کیونکہ یہ لوگ بالکل بھوکے مر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈالر بھی انہیں کو تب ملتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اپنے لوگوں کو ماریں گے تو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل اپنی وہ شکست اس طرح ان کو ہو رہی ہے کہ کبھی کہہ رہے ہیں جی مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے، جی ایکسچینج جو ہے نا بہت ریکارڈ اس نے قائم کیا ہے، تو کبھی وہ ایکسچینج ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا، اس کو کس طرح بیٹھ گیا. دوسری یہ جنگ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ سیاسی جنگ نہیں ہے. میں تو آج جو ہے نا پی ٹی آئی کا یہ اپنا جو فلیش ہے لگایا ہوا ہے سارا کچھ بھائی جان، یہ اپنا چینج کر کے اپنی تصویر لگا کے پاکستانی بن کے ہمیں سوچنا پڑے گا، مسلمان بن کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ بندہ جیل میں چلا گیا جس نے کہا کہ ہم کلمے کے پہرا دیں گے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم اس پہ جان دے دیں گے، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. یہ وہی ہے جو ہم یہ مذہب ہمارا وہی ہے جو جہاں حسین نے اور ان پورے اہل بیت جو شہید ہو گئے تھے اس مذہب اس کلمے کے لیے، تو اس پہ پہرا دینے کا یہ ٹائم ہے. یہ کوئی مولوی آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ بالکل نہیں، کسی کو جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کو باہر نکل کر احتجاج کرے. کیا وجہ ہے کہ صرف یہ جدیدیت پھیلانا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں، گے سسٹم عام کرنا چاہتے ہیں، لیسبین لڑکیوں کو بنانا چاہتے ہیں. یہ مسلمان کیونکہ باجوہ کی بیوی کیا کہتی تھی خان صاحب کو کہ یہ تسبیح پکڑتا ہے ہاتھ میں، یہ سلوار قمیض پہنتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. تو آپ ان کی سوچ دیکھ لو. تو یہ جو ہے نا جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے میرے بھائی، جو کلمے کے پہرا دینے کا ٹائم ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں پاکستان میں تو ہمارے مکان میں اذان دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اذان دی کے بعد کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ اس کلمے پہ پہرا دینے کا وقت ہے کہ جب آپ نے یا تو ہم مسلمان بن جائیں یا کافر بن جائیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے مسلمان بننا ہے تو پھر سوائے اللہ کے کیوں ڈریں ہم کسی سے، کیوں غلامی ہم کریں. تو وہ بندہ جس نے صحیح ان جو مولوی ہے 2 نمبر مولوی ہیں ان کو بھی آئینہ دکھایا ہے، لیکن کسی مولوی نے آپ دیکھ لو کوئی بندہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب منافق ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا کوئی نہ مذہب سے، یہ صرف یزیدیوں کے یہ ساتھی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف یہ کر رہے ہیں سارا کچھ. جی زبردست، ماشاء اللہ. اچھا جے ڈی بھائی آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ کا مائک میوٹ پہ تھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی جے ڈی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. جے ڈی بھائی جی اچھا السلام ٹھیک ہے جی علیکم ایف ٹی بھائی صاحب، وعلیکم السلام. حال چال ہے وعلیکم السلام بھائی. جی جی بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی نیا کوشچن رکھیں نا، یار پھر اس پہ سوری چلتے میں ہیں. نے پکچر جو میں نے بات کی ہے نا کہ پکچر چینج کرنے کی، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ ہمیں یہی سمجھتا ہے کہ جی خان صاحب کی پالیسی ہے، یہ ان کی پالیسی نہیں ہے. ہم پاکستانی بن کے اس کے پیچھے کھڑے ہیں خان صاحب کے. ہمیں پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کے لوگوں سے پیار ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب تو انہوں نے جو کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہاں تقریریں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا جس طرح یہ بی ایف ٹی بھائی اور یہ او سی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا جہاں کسی کا بس چلتا ہے اس کو کرنا چاہیے. تصویر کا میں نے اس لیے کیونکہ یہ نہ کوئی اس کا خان صاحب کے اوپر کوئی جائے کہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی کے ورکر ایسے کر رہے ہیں. ہمیں پاکستانی بن کے اپنے ملک کے لیے جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے نا اس وقت ہمیں دینی چاہیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. تصویر یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ کوئی اس کو میں چھوڑ رہا ہوں یا ان کی کوئی غلط پالیسی ہے. نہیں تھینک یو بھائی، تھینک یو. آپ کا تصویروں سے دیکھو کچھ ہوتا نہیں ہے، پریکٹیکل کام ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ بھائی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل کام کریں، تو اس میں کوئی اتنا ہی نہیں ہے. مین چیز ہے کام سے. عنایت تعالیٰ دیکھ لو کتنا کام کر رہے ہیں، اوسی بھائی کتنا کام کر رہے ہیں، مدثر بھائی جتنے اپنے عابد بھائی ہیں، سارے اپنی اپنی طرز پہ. اور جیسے آپ نے بولا نا جس کو اللہ نے جہاں بھی توفیق دی ہے، کوئی 1 پاؤنڈ کا کام کر سکتا ہے، کوئی 100 پاؤنڈ کا کر سکتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ دے سکتا ہے، کوئی 100 گھنٹے دے سکتا ہے. جو بھی اس میں آپ کار خیر میں ہاتھ ڈال رہے ہو، آپ پاکستان کی ریئل آزادی کی طرف، عمران خان کہتے ہیں نا ریئل آزادی، تو آپ ریئل آزادی کی طرف انشاءاللہ پاکستان کو لے کر جاؤ گے. تو عنایت تعالیٰ. اچھا جے ڈی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. کوشچن یہ تھا جے ڈی بھائی، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو ججز ہیں یہ پاکستان کا سسٹم کیسے لے کے جا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ بھئی ججمنٹ کیا آنے والی ہے. آپ کی تو اسی لیگل نظر ہے ان چیزوں پہ، تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ فکس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک، اگر آپ سمرائز کرتے ہیں.
जी जेडी भाई। देखें बीएफटी भाई, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, किस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम बायस्ड हुआ पड़ा है। हमारी हाई कोर्ट्स को जो है उनको लेट डाउन करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो है वो डिसीजंस इम्पोज कर रही है। इवन के लॉ देखें, लॉ तो ये कहता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसको 95% वो इंडोर्स होता है, किसी भी अपर फोरम पे चला जाए तो अनटिल अनलेस कोई नई चीज़ ना सामने आ जाए। तो देखें वो तो हमें सारा सिस्टम, सारी पिक्चर नज़र आ रही है कि सारा सिस्टम बायस्ड है। अभी बात आ गई कि इन चीज़ों को फिक्स कैसे किया जा सकता है। देखें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हम विन करते हैं। हमारे जो भी कैंडिडेट्स आए हमारा उसी पे फोकस होना चाहिए, हम उनको विन करवाएं। विन करवा के वो तमाचा होगा इस सारे सिस्टम के मुंह पे जो इस तरह से मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो वोट है हमारा वही है इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी पावर है। तो इन चीज़ों को हमने कैसे मैनेज करके कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन और मैक्सिमम वोट कास्टिंग हो हमारी। तो ये एक हमारे पास एक अच्छा चैनल है कि 8 फरवरी को हम निकलें, मैक्सिमम वोट कास्ट करवाएं और हमारा जो इनकी नज़र में जो एक मतलब वो कैंडिडेट जो इनके सामने विनिंग पोजीशन में नहीं है हम उसको आगे लेके आएँ। तो ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस होगी राइट नाउ इस सूरत हाल में। तो बाकी ये है कि हमारी पार्टी पावर में आए तो इंशाल्लाह वक्त के साथ चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कोई मायूसी वाली, तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना। तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारी नीयत साफ़ है। अल्लाह ताला ख़ान साहब को सेहत तंदरुस्ती दें और वो हमारे साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इनायत ताला आपने सब लोगों की कन्वर्सेशन सुन ली है, आप इसको कंक्लूड करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही डालें। जी इनायत ताला आपने सबकी बातें सुन ली है। जी ओवर टू यू इनायत ताला। भाई मैंने सिर्फ ये जेडी भाई की बात आखिर में सुनी है। मैं अक्सर में फ़ोन पर था, अब्रॉड फ़ोन था, तो वही बात है। मेरे ख्याल में आप अदालत की चीफ जस्टिस की बात कर रहे थे, यही है ना? वही लाला जो मैं बात कर रहा था ना वो अभी तक वो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, आपका वेट कर मैंने शुरू किया था तो उसी को आप कंक्लूड करें इंक्लूडिंग मेरे भी जो रिमार्क्स थे। ओवर टू यू। माशाल्लाह असल मुद्दा यही है, क्योंकि देखे ये लोग आपको, ये अभी भाई ने कहा कि 8 फरवरी को निकलना है। 8 फरवरी को निकलना तो पड़ेगा, वो तो लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, इतना उम्मीद तो है। बाकी मज़ाहमत करते हैं नहीं करते वो उस दिन पता चलेगा जब ये हमारे साथ गड़बड़ तो ज़रूर करेंगे, और जब गड़बड़ करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से चिंगारी शुरू हो जाए, और ये चिंगारी फिर आगे जाकर क्या करती है। अभी आपको ये डू और डाई का मकाम आ चुका है। यानी इस वक्त इमरान खान जेल में है, उसका जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो सब के सब डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे जितने लोग होंगे वो किसकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट करते हैं, किसको फेंकते हैं। जो सुनने में आ रहा है कि 50% लोगों को ये नहीं छोड़ेंगे, मतलब ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, लोग तो फिर इस रिगिंग को मानेंगे नहीं, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि शायद इब्तिदा उस दिन से शुरू हो जाएगी। जो सोई हुई कौम है शायद उस दिन जाग जाए, ये एक उम्मीद है। दूसरा उम्मीद हमारा यही है कि कंपनी के अंदर से कोई ऐसा मसला आ सकता है किसी भी लम्हे कि, क्योंकि जो सोशल बाइकाट की बातें आप करते हैं ऑलरेडी लोग इनके साथ सोशल बाइकाट कर चुके हैं, यानी इनको सलाम दुआ तक नहीं देते, नफ़रत करते हैं, और ये बहुत बुरी बात हुई है। इन्होंने ख़ुद किया है, आवाम का इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ से हमें जो नज़र आ रहा है, मैं तो 2 चीज़ों पे, एक मतलब मामूली स्टूडेंट सियासत का, मैं इस चीज़ों का जब देखता हूँ तो ये कुछ उम्मीद मुझे हो जाती है कि यहाँ से वो जो 1977 में भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, तो वो तो चलो उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, लोग भी इतने समझदार नहीं थे। अब तो किसी और तरफ हम जा रहे हैं। ये तो आग पहलेगी, अगर आग पहलेगी उसके बाद ठंड आएगी ना, और ठंड आएगी इंशाल्लाह बहुत मुस्तकिल ठंड आएगी, क्योंकि ये चीज़ों को आपने जब तक ख़त्म नहीं किया, यानी आपके
जुडिशरी को देख लें, उनका ये जो किरदार है, मेरे ख्याल में इस वक्त 200 ममालिक दुनिया में सबसे गंदा किरदार अगर किसी जुडिशरी का है तो वो पाकिस्तान का है, जिसका काजी उल क़ुज़ा इतना ही गंदा आदमी हो, जिसका मैं मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी तशरीह कर सकूं। यानी मेरे सामने 200 केसेस पड़े हैं इस शख्स के, यानी 200 किस्से और कहानियाँ भी पड़ी हैं इस शख्स की। अच्छा, उस पर तवील हो जाएगी बात। इसी तरह आपने जितने हाई कोर्ट है आपके, एक्सेप्ट पेशावर हाई कोर्ट का जो इस वक्त चीफ जस्टिस है वो, और जो जस्टिस कामरान है, इसके अलावा मुझे कहीं नज़र कोई नहीं आता। जस्टिस बाबर सत्तार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस है, लेकिन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी बातें सुनो। अब बाकिर नजवी की बातें सुनो लाहौर हाई कोर्ट के, वो कहता है कि भाई आप लोग ये जो मिसिंग हो जाते हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। यानी वो सेकंड कर रहा है इन लोगों को, जो ये लोगों को उठाते हैं और जो बेइज्जतियाँ करते हैं, कहते हैं कि आसान बात है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यानी इस परले दर्जे के बेगैरत लोग हमारे यानी मुनसिब बने हुए हैं। तो इन लोगों से आपने क्या मतलब उम्मीद रखनी है? उम्मीद जब हम कहते हैं कि इस कौम को उठना पड़ेगा, वो कौन सा दिन होगा जिसको दिन ये कौम उठेगी? जिस दिन इनके परख्शे उड़ाए जाएंगे। देखें, नाउमीदी, मैंने अभी सुना है कि नाउमीदी नहीं चाहिए। क्या नाउमीदी? अब इन्होंने नाउमीदी से आगे बात लेकर गए हैं। यानी जहाँ जो यूरोप चाहती है, उनकी जो डीप स्टेट चाहती है, वहीं हमारा ये गुलाम इस्टेब्लिशमेंट वहीं काम कर रहा है, और अपने पाव गोश के लिए दूसरे के वूंड को ज़बह करते हैं। ये इस किस्म के लोगों से आपका पाला पड़ा है। अब काजी फायज ईसा का क्या है? उसकी बीवी और उसकी जायदाद पकड़ी गई लंदन में, और वो किसने किया? वो केस किसने दायर किया था? वो तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। और उनका जो माउथ पीस था वो फ़ारूक नसीम वज़ीर कानून, उसके थ्रू अब दुश्मनी क्या बनी इमरान खान के साथ। ओ भाई, तुम्हारे 8-10 महीने रह गए हैं, अगर तुम्हें कोई ये धोखा दे रहा है कि तुम 5 साल मज़ीद रहोगे, कोई अमेंडमेंट होगी असेंबली, पहले असेंबली होगी तो अमेंडमेंट होगी, और अमेंडमेंट किस तरीके से होगी, आपको कैसे करेंगे? फिर इसके नज़रें हैं कि मैं सदर पाकिस्तान भी बन जाऊँ। देखिए, इनके लिए पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट पाकिस्तान से कई दर्जे बुलंद है। तो जब ऐसे लोग, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लीजिए, जो उसके ससुर ने काम किया था, साद नाम था उसका, तो उसने जो किरदार अदा किया था, पर्सनल सेक्रेटरी था नवाज शरीफ का, वही किरदार उसका दामाद अदा कर रहा है, बल्कि उससे 2 कदम आगे जाकर नवाज शरीफ की ग़ुलामी में गिर चुका है। और उसको कोई चीज़ 175 पार्टियां उसको नज़र नहीं आती जिसमें इलेक्शन ही नहीं होता, लेकिन एक पीटीआई उसको नज़र आ रही है और उसका निशान छीनने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप ये कहेंगे कि आपके साथ इंसाफ को छोड़ दीजिए, कि आपको सिर्फ फील्ड दिया जाए, लेवल को भी छोड़ दीजिए। आज उसने क्या कहा जस्टिस काजी फायज ईसा ने, कि ये लेवल और ये फील्ड, ये वक्त आने पर साबित होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। मेरे सामने जो कुछ है मैं वो करूँगा, यानी कि मैंने पीटीआई को देश-नाबूद करना है। उसके अल्फाज क्या थे कि मैं लाने, यानी जो मशहूर लोग हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं मैं से तो किसी को जानता नहीं हूँ, यानी जो आज़ाद सहाफ़ी। अब उसका क्या हुआ कि वो जो सुहेल वड़ाइच है और अंसार अब्बासी है, उनसे कालम लिखवाया गया 3 दिन पहले, और उस कालम को सामने रखते हुए, और यानी जस्टिस मुनीर की तरफ से, वो जो कब्र में पड़ा है आज से 55 साल पहले जो फौत हो चुका है, वो कब्र से लिखता है काजी ईसा को कि देखिए, आइन और कानून को छोड़िए, आइन और कानून तो तब होगा जब रियासत होगी, आप रियासत को बचाने की कोशिश कीजिए, और ये जो कुछ कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, उसको मान लीजिए, वरना आपके साथ भी बहुत कुछ हो जाएगा। ये सुहेल वड़ाइच उसकी तरफ से मरहूम मुनीर, जस्टिस मुनीर की तरफ से लिखते हैं। यानी ये तरीका, पहले ये हमवार कर, ज़मीन को पहले हमवार करते हैं कि आज उसने पहले दिन आना था ड्यूटी पर, और पहले ही दिन उसने नवाज शरीफ का केस उठा लिया नाअहली का। यानी नाअहली कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं? फिर कहते हैं 62(1)(f जो है ये निकलना चाहिए आइन से, ये होना नहीं चाहिए। ओ खुदा के बंदे, अगर दुनिया में किसी और महज़ब लोगों ने ये बात सुन ली, यानी कि सादिक और अमीन होना पाकिस्तान में जुर्म है,
یعنی اس آرٹیکل کا مطلب ہے 62(1)(f) کا کہ جو آدمی صادق و امین نہیں ہے وہ حکمران نہیں ہو سکتا، یعنی آفس ہولڈر نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر یہ بات دنیا کو پتہ چلتی ہے کہ بھائی یہ ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں جھوٹ بھی جائز ہے لیکن امین و صادق ہونا یہ جائز نہیں ہے، وہ تو اس طرف اس ڈگر پہ چل چکا ہے وہ شخص۔ اب اس آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ عوام کا کام ہے، عوام سے طاقتور تو کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان میں مطلب یہ 25 کروڑ عوام ہے، یار 25 کروڑ گھر میں بیٹھ جائیں، صرف 5 لاکھ لوگ تو باہر نکل آئے نا، یہ تو 2000 میں ایک آدمی بھی نہیں بنتا۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کیجئے، اپنے آنے والے نسلوں پر رحم کیجئے۔ ان کا مقابلہ کریں گے تو تب آپ کو کچھ ملے گا، تب بھی آپ کہیں گے کہ ہم ایک محترم پاکستانی ہیں۔ اس وقت تو ہم ذلیل پاکستانی ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب نہیں دیکھا جائے گا اور اس پر غور نہیں کیا جائے گا اور اپنی زندگی کا ایک دن بھی آپ نہیں نکال سکتے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہی کام ہوگا۔ ابھی جو خالد نے یہ بات کہی تھی، وہ پل والی بات، جو میں اس دن آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک قوم ایسا بھی گزرا ہے اس خطے میں کہ ان کو صبح پل سے گزرنا ہوتا تو اس کو چتر پڑتے تھے، تو پھر انہوں نے شکایت کی کہ یار ایسا ہے کہ ہم لیٹ ہوتے ہیں تو آپ ذرا چتر مارنے والوں میں اضافہ کریں تاکہ ہمیں جلدی چتر مارے جائے اور جلدی ہم نکل جائیں۔ یعنی ہم تو ایسی قوم ہیں۔ تو اب ایسی قوم میں اگر کوئی جراثیم آئے حریت یا آزادی یا غیرت کی تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح ہم رہیں گے تو میرے خیال میں تو کچھ بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ خواہ 8 فروری ابھی آئے، 8 فروری 2030 میں آئے، چیز وہیں کا وہی رہے گا۔ ان کے ارادے بہت لمبے ہیں۔ اور اب جب ہم بات یہی کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس دفعہ بس ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، آپ نے جا کے باہر بیٹھ جانا ہے، اسلام آباد کے باہر بیٹھ جاؤ آرام سے، کچھ نہیں، لوگ آپ کے لیے کھانا بھی لائیں گے، آپ کو وہ چھت بھی فراہم کریں گے، لیکن آپ بیٹھ تو جائیے نا۔ آپ پر کوئی گولی نہیں چلا سکتا، 5-6 لاکھ لوگوں کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، یہ کبھی ہوا نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ جو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ جلسے میں لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں کبھی نہیں آتے، یہ 30,000 50,000 یہی لوگ آتے رہے، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی تھی جلسے کے لحاظ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہیں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، لیکن وہ اس طرح بھی تو نہیں نکلے نا۔ وہ اس دن مجھے فدا بھائی کہہ رہے تھے وہ جی 9 مئی کو تو لوگ یہ میں نے کہا یار کل کتنے لکھتے تھے؟ 25 کروڑ عوام میں کل کتنے نکلے تھے؟ اور وہ بھی منتشر، ایک شہر میں دوسرے شہر میں، ایک میں 1000-2000 نکلے، دوسرے میں 5000 نکلے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوری کیلکولیشن کی تھی کہ ہم نے ان کو ٹریپ کیسے کرنا ہے، وہ ٹریپ بھی ان کا کامیاب ہو گیا، آپ کا لیڈر بھی اندر ہو گیا، آپ کے لوگوں سے پریس کانفرنسز بھی کرائی گئی، لوگوں کو پہلے ہی سے جن کو خریدا گیا تھا، جن کو اپنی طرف مائل، وہ بھی سب کچھ ہو گیا۔ مقابلہ کرنا پڑے گا بھائی، مقابلے کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ عنایت لالا، ایک دو قسم کی کوشچن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو آدھے گھنٹے 20 منٹ کے لیے انگیج رکھتے ہیں اور سارے بھائیوں سے وہ آپ سے ایک سوال کریں گے الیکشن کے بارے میں یا پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں، آپ اس کا شارٹ جواب دیں اور نیچے سے بھی ہم لوگوں کو اوپر لے کر آئے، روٹیٹ کریں۔ ایک یہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہاف این آور کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی کوشچن دیں اور اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں، یا اسی بھائی دیں یا مدثر بھائی، آپ کا کیا خیال ہے عنایت لالا؟ جی میں حاضر ہوں یہاں۔ پی ٹی آئی بھائی آپ سے شروع کریں گے۔ آپ نے ایک جی اوسی بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اوسی جی بھائی میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا لالا، آپ کا کیا خیال ہے کہ 9 مئی کے جب واقعات ہوئے، 9 10 11 12 یعنی کہ اس کے کافی دنوں کے بعد انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی ورکرز کے اوپر آن سلاٹ کیا، ٹھیک ہے، یعنی 21 یا 22 کو غالباً انہوں نے گرفتاریاں شروع کی، ایسے ہی ہے نا؟ 22 کو انہوں نے شروع کی۔ جب عمران خان کو رہا کیا گیا تھا وہ 10 تاریخ تھا، جی ٹھیک ہے۔ اس گرفتاریاں انہوں نے میرے خیال ہے کب شروع کی؟ انہوں نے 22 تاریخ کو گرفتاریاں شروع کی۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ یہی تھا میرے خیال میں۔ جی
अच्छा, जब इन्होंने गिरफ्तारियां पहली रात जब इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की, लोगों को छापे मारने शुरू किए, मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन है, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त कायम दायम थे, पार्टी का सारा स्ट्रक्चर उस वक्त कायम दायम था, उस वक्त रिट्रीट नहीं करना चाहिए था, उस वक्त इनको कन्फ्रंट करना चाहिए था। अच्छा मैं समझ गया हूँ आप आपकी। रिट्रीट कर गए, सारे भाग भूग गए। इमरान खान साहब ने कहा जी ये इससे जमान पार्क से भी भाग जो, ये वो दोबारा फिर उस गुब्बारे में से ऐसी हवा निकली कि अब आप फूंके मार मार के वो गुब्बारे में हवा नहीं आ रही। व्हाट डू यू थिंक सो? उसमें जी गलती सबसे बड़ी ये हुई थी, मैं बिल्कुल आपको सेकंड करता हूँ, कि जब इमरान खान दोबारा जा रहे थे इस्लामाबाद, तो उस वक्त लोग उठना शुरू हो गए। पहले तो बैठे रहते थे ना, ये इस्लाम कभी भी लाहौर में कभी उसकी तारीख होती थी तो लोग भी साथ जाते थे, तो उस दिन अकेले गए। जब अकेले गए तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ आकर हमलावर हो गए जमान पार्क पर, और वो फिर जब लीडर मौजूद नहीं था और उनमें वो जज्बात नहीं थे, तो उस दिन से कामयाबी शुरू हो गई जब इन्होंने जमान पार्क खाली कराया। असल में कामयाबी उस वक्त शुरू हुई जब खान साहब ने पैसिफिक स्ट्रेटजी अपना ली, कन्फ्रंटेशन से आगे जाने के बजाय पीछे हो गए। उस वक्त अगर हम आगे जाते हम हजारों लाखों लोग बाहर लेके आते, थानों का घेराव करते। इनको खदशा था, कंपनी के अंदर की मैं बात आपको बताता हूँ, इनको इसको था, वो ये देख रहे थे कि आप कन्फ्रंट करते हैं या रिट्रीट करते हैं। अब रिट्रीट किया तो फिर वो आप पे चढ़ दौड़े जी। हाँ, बस वही चीज़ है ना कि वो नवाज शरीफ की एक वो है कि जब वो देखते हैं कि कोई आदमी ताकतवर है तो उसके पैरों में गिरता है, जब समझता है कि थोड़ा कमज़ोर पड़ गया तो उसका फिर गिरबान पकड़ते हैं। यही कुछ हुआ है पीटीआई के साथ कि उन्होंने रिट्रीट किया। ये बात आपकी हकीकत है। वो गलत मशवरे दिए गए ना खान साहब को उस वक्त, मशवरे देने वालों में सबसे बड़ा मशवरा किसने दिया था? असद उमर ने दिया था, मुझे सारा पता है। और असद उमर का लिंक कहाँ था? और वो इब्तिदा से जब वो कौमी असम्बली में तकरीर कर रहा था, तो बल्कि एक इंटरव्यू में उसने कहा कि हमें बात करनी पड़ेगी। भाई किससे बात करनी पड़ेगी आपको? जो आपको मार रहे हैं तो आप उससे बात करेंगे। ये वही घोड़े थे जो हवा देने लगे। और सबसे पहला आपको याद होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसने और उसने वो फवाद चौधरी ने। जब इनको लोगों ने देख लिया, कंपनी वालों ने, कि भाई ये तो काम आसान हो गया, तो फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। जब उसने आपको दबा लिया तो फिर दबोच लिया। तो वो जो दिन थे ना, 20 था या 22 था, यही आगे लगभग 20 में था या 22 में था, उस वक्त जब इमरान खान ने लोगों को कहा कि आपने मुज़ाहमत नहीं करनी है और आपने फ़ौज को टारगेट नहीं करना, इदारों को टारगेट नहीं करना, वहाँ से ये मसला ख़राब हुआ है। लाला, जब एक अदारा रियासती दहशत गर्दी पे उतर आया, ठीक है ना, आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि रियासती स्टेट टेररिज्म कर रही है फौज, पाकिस्तानी फौज स्टेट टेररिज्म कर रही है। जब स्टेट टेररिज्म कर रही है, इसका मतलब है कि आइन की हदूद से तजावज़ कर गई फौज। जब आइन से हदूद से तजावज़ की हुई एक फौज है, उसको आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे ये बताएं आप। तो कन्फ्रंटेशन के बगैर, वो आपने मरियम नवाज की बात, यार एक और बात भी है ना, क्योंकि खान साहब ने ना वो जो डर्टी हैरी एक बंदे पे इल्जाम लगाया कि इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, बजाय ये फौज जो है ना उसके खिलाफ कोई तहकीक करती या कुछ करती, इन्होंने फिर जो है ना ऐसे फौज के अंदर इन्होंने ऐसा रंग दिया कि देखो जी खान साहब सारी फौज के खिलाफ कर रहे हैं बातें, ठीक है ना। खान साहब ने जो शुरू में कहा था वो इस डर्टी हैरी के बारे में कहा था कि ये बंदे ने मुझे कत्ल करने की और मैं इसके खिलाफ जो है ना सबूत भी दूंगा, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने बोला। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये जो पूरी फौज के ऊपर अपने ऊपर ये ना इन्होंने ब्लेम लिया हुआ है। खान साहब ने कभी नहीं कहा कि पूरी फौज, ये सिर्फ एक दो बंदों के बारे में उन्होंने बोला। और ये सारा क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सारे हरामखोर हैं ऊपर तो बैठे एस्टेब्लिशमेंट, जो क्योंकि जिस तरह की सहूलतें या जिस तरह की आसानियां इनकी जिंदगी में इनको मुयसर है ना, वो नहीं मिल सकती है। वो सब पता है, लेकिन जो ओसी भाई बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि रिट्रीट नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है लाला को जो आज ये दो सीने हैं ना, देखें ये आप समझ लें, एक जब हमने हमारा एंड
جب ہم نے 22 مئی کو لوز کیا، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ مومنٹم، ٹھیک ہے نا، جو ایک آپ سمجھ لیں کہ قوم کا مومنٹم بننا ہوگا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب ہمارے پاس سب سے بڑا جو اس وقت سوالیہ نشان ہے کہ اس مومنٹم کو دوبارہ کیسے بحال کیا جائے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نوسی بھائی کہ 8 فروری کو یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، تو یہاں سے مومنٹم بنے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن میں وہ کر لیں گے 2/3 میں اگر میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں عنایت لالا، ایک چیز اگر میں ایڈ کروں، آپ نے جی 2 نام لیے، اسد عمر کا آپ نے نام لیا اور آپ نے فواد چودھری کا نام لیا، ٹھیک ہو گیا؟ عامر کیانی، اچھا عامر کیانی، ٹھیک ہو گیا، چلو 3 نام کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو پارٹی کے اندر انفارمیشن پتہ ہے، ان کی دوبارہ 2 بندوں کی تو لابنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارا پارٹی ورکر کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں کہ ان تینوں کو نہیں کسی حالت میں واپس نہ لیں۔ جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا جناب۔ وہ فواد چودھری کی جو عنایت لالا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، سخت لابنگ ہو رہی ہے۔ اسی براڈ پہ ہم نے چودھری سرور کی اگینسٹ ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم نے جی کیمپین چلائی، وہ اس نے بھی بڑی لابنگ کی تھی، آپ کے سامنے ہی ہے، مگر وہ بالکل ہماری کیمپین کی وجہ سے باہر نکل گیا۔ تو اگر یہ دوبارہ لابنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، 2 بندوں کی تو لابنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں مگر ہو رہی ہے، آپ انفارمیشن چیک کریں۔ تو ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کو کسی حالت میں نہیں واپس لینا چاہیے، کیا کہتے ہیں عنایت لالا؟ کبھی نہیں، یہ تو وہ بروٹس سے بھی آگے وہ نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ کھولے ادھر میرا یوٹیوب، آج سے پہلے بہت پہلے 5-6 سال پہلے چلی جائیے، وہاں پر اسد عمر کے متعلق 5-6 ویڈیوز پڑے ہوں گے اس لالا وقت۔ ایک منٹ لالا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر میں آج کی فریش رپورٹ بتا رہا ہوں، 2024 شروع ہو گیا ہے، 2 بندوں کی، وہ تیسرے کا مجھے نہیں پتا، 2 بندے ایکٹیولی لابنگ کر رہے ہیں اور لوگ ان کے میسیجز آگے پیچھے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ خان ہے نہیں، اور اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے حلقوں میں بندوں کو گرا کے، تو ہمیں ایز اے پارٹی ورکر چاہیے نہیں کہ ان کو بے نقاب کریں۔ آپ کے پاس اصلی انفارمیشن ہے اور کسی حالت میں ان کو، جی بھائی، میں تو کہتا ہوں وہ سیٹ جو اسد عمر نے پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے جیتنا ہو، خدا ایسا ہوگا نہیں تو خدا کرے وہ بھی ایم ایل این جیت جائے لیکن ہم نہ جیتے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا، یا فواد چودھری جو بھی جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، وہ فاروق حبیب ہے یا جو کوئی بھی ہے، کوئی معافی نہیں ہے بھائی، وہ یہ ٹھیک ہے۔ غلط فہمی ہے۔ اگر لالا، سوری میں شارٹ کوسچن بار بار کروں، اگر پاسبل ہے آپ ان کی ویڈیو بنائیں اور میں اور ہماری ساری ٹیم اس کو پبلش کریں گے، ہم سارے مل کے ایک ایسی کیمپین چلاتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں آستین کے سانپ ہے، آپ ویڈیو بنائیں اور ہمارے سارے بھائی اس کو اپنے اپنے پیج پہ ڈالیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ووٹنگ بھی کرا لیتا ہوں اگر آپ کی۔ آج ہی کر دوں گا اور آپ کو بھیج بھی دوں گا، اور میں پرانی ویڈیو بھی آپ کو بھیجوں گا، 6 سال والی بھی ٹھیک بھیجوں ہو گیا گا۔ لالا۔ اچھا، نیچے ہمارے جتنے بھائی بہن بیٹھے ہیں، 31 بھائی بہن ہیں، آپ نیچے لکھیں گے کون کون لالا کی ویڈیو اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں گے، نیچے یس یا نو میں کامنٹ لکھ دیں پلیز سارے بہن بھائی۔ میں تو ڈیفینیٹلی کروں گا عنایت لالا، اگر پارٹی کے لیے اچھا ہے میں کروں گا۔ اوور ٹو نیچے ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں یس یا نو لکھیں پلیز۔ اچھا لالا اچھا سسٹر، جی تیمور بھائی، جی لالا اچھا 1 یہ منٹ کے لیے سارے یس نو لکھ لیں، پھر ہم کوسچن کی طرف آتے ہیں، جلدی کوئی یس نو لکھ لیں۔ ابو حمدان بھی یس ہے، نازو بھی یس ہے، سارے یس عنایت لالا دیکھ لیں آپ کی سپورٹ کتنی ہے، 5 میں 6 بھی ہو گئے یس ہیں، ہوں، میں بھی یس ہوں۔ سب ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ ملک بھائی بھی، میں اپلوڈ کروں گا ابھی بھی، اور آپ کے سامنے اس کا پورا کیونکہ تاریخ عنایت لالا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عنایت لالا اللہ میاں نے آپ کو نالج دیا ہے اور آپ کا کہنے کا انداز ہے، تو اگر ایسے ہو سکتا ہے ہم پارٹی کو پروٹیکٹ کریں، ہم ایٹ لیسٹ یہاں ڈنڈے کے سوٹے تو نہیں مار سکتے نا، ہم یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ہم ایٹ لیسٹ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، میسج دے مجھے سکتے دیکھیں ان کے ایک کا پتہ ہے۔ دیکھیں ابھی تک آپ کے سامنے تو اسد کیسر پی ٹی آئی کا ہے نا، آپ کے سامنے تو ہے نا۔ ہیں۔ ابھی نام نہ لیں، کسی کا بھی نام نہ لیں، نہیں آپ نہیں، ویڈیو لگائیں اور نام ہم، تو لیں گے نا، دیکھیں جی یہی تو مسئلہ ہے نا جی، بات نہیں سنیں۔ آپ ویڈیو لگائیں گے تو ویڈیو میں ہم ہاں پروموٹ کریں گے نا، وہی اس پر تو میں نے لگایا ہوا ابھی آلریڈی، مجھے پتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، وہ اس کا اور پرویز خٹک کا کیا مشورہ ہے الیکشن جیتنے کے بعد۔ پہلے تو اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور بدنصیبی سے مل بھی گیا تو عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے، انہوں نے جتا بھی دیا تو یہ جائے گا پرویز خٹک کے پاس۔
تو یہ جو چیزیں ہمیں روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے، کیا ہم یہ عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے؟ بالکل ہاں بالکل. اچھا ایک دوسرا کوشچن ہے لالا. اگر جیسے اسی بھائی کہہ رہے ہیں نا ہمارا مومنٹم ٹوٹ گیا تھا، آپ کے خیال میں پاکستان میں کتنے شہر ہیں ٹوٹل؟ پاکستان میں بڑے شہر جو ہے اس وقت وہ 8 شہر ہیں. اچھا چلو شہر نہیں، سوری، حلقے کتنے ہیں ٹوٹل؟ 700 حلقے ہیں نہیں قومی نہیں اسمبلی کے. قومی اسمبلی کے جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے وہ 272 ہے، ٹھیک ہے، اور باقی اچھا ریزرو ٹھیک ہے. ہوتے ہیں تو 297 بن جاتے ہیں ریزرو کے ساتھ، وہ الیکشن میں نہیں اچھا آتے، اور وہ صوبائی اسمبلی کی کتنی صوبائی سیٹیں ہیں اسمبلی صوبائی اسمبلی کی تو پورے پاکستان کی؟ 297 سیٹس ہے، 287 سیٹس ہے اس کے پنجاب اسمبلی اچھا کے. لالا میں اپنے کوشچن کو سمرائز کرتا ہوں، شاید میں کوشچن صحیح نہیں پٹ کر رہا. جی پاکستان کے جتنے الیکٹیبل حلقے ہیں اگزامپل صوبائی اور قومی کے، وہ سب ملا کے اگر پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ وہاں پر ہے ایک یا وہ اگر 100 بندے اپنے حلقے میں بٹھا کے سیٹنگ کر لیں ایک ہفتے کے لیے، اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ ہم لوگ ان کو کھانے وانے کا بندوبست کرتے ہیں؟ ہر حلقے سے 100 بندہ باہر بیٹھے لائک تحریر اسکوائر کی طرح اپنے اپنے علاقوں میں، اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ بیکار آ گیا ہے انہیں تعالیٰ؟ یعنی مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد وہی ہے نا کہ بھئی پولیس کو آپ انگیج رکھو، جب 100 بندے باہر پروٹیسٹ کر پتہ رہے ہوں بی گے. ایف ٹی بھائی اس میں اب ہمیں جی کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں جی اویسی میں بھائی. مخالف پارٹی کا بھی اسٹریٹجی ذہن میں رکھے نا، جو مخالف پارٹی جو فوجی ہیں ان کی کیا حکمت عملی ہے. ہاں فوجیوں کی زبردست. حکمت عملی یہ ہے کہ زبردست. آپ کی کوئی بھی، میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک دیہاتی کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کے پاؤں کے 2 ٹانگوں میں سے جی نا اب خرگوش گزر گیا. اس نے شور مچایا، سارے دیہاتی اکٹھے ہو گئے ادھر ادھر سے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میں کام کر رہا تھا، میری 2 ٹانگوں سے خرگوش گزر گیا. تو انہوں نے کہا یار اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں کہ گزر گیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے راستہ بنا لیا تو کیا کروں گا. دیکھیں وہ آپ کو راستہ نہیں بنانے دیں گے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. یہ آپ یاد رکھیں، وہ کوئی بھی ایک بندہ بھی وہ اس طریقے سے، یعنی کہ اگر باہر نکلے گا تو اس کو پکڑیں گے تاکہ خوف قائم رہے. میری بات سمجھے نا، ان کی ساری اسٹریٹجی خوف کے اوپر ہے. آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں، جو بھی ہم نے حکمت عملی بنانی ہے اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے. لوگوں کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو موبلائز کیسے کرنا ہے، لوگوں کو باہر کیسے لے کے آنا ہے، اور لوگوں کو محفوظ کیسے بنانا ہے، یعنی کہ کوئی ایک بندہ بھی نہ پکڑ سکیں. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے سسٹم کہ ہمارے کو بندہ نہ خوف نہ طاری کر سکیں. جی اوور ٹو یو دادا. جی بالکل یہی بات. دیکھیں اپنا اپنا دماغ ہے نا. ابھی اچھا ایف ٹی عنایت بھائی اللہ یہ 1 کہتے منٹ، ہیں کہ عنایت اللہ مجھے ایک سیٹ چاہیے. فہیم بھائی آئے، فہیم بھائی کو میں بھی نوٹ کیا، تو کوئی ایک سیٹ دے دے پلیز، فہیم بھائی کو اٹھانا ہے. تھینک یو جی. ایک والنٹیئر چاہیے. آپ کنٹینیو کریں. اچھا سسٹر ایک منٹ، سسٹر جانے سے پہلے سسٹر آپ اپنا پوائنٹ کر دیں. آپ آئیے، آپ پوائنٹ کر دیں اچھا پھر آپ جائیں. نیت بھائی، میرے خیال دے مطابق، میری سوچ دے مطابق، ٹھیک ہے، الیکشن جڑا ہے نا، اے نون لیگ، پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان 18 جماعتاں پی ٹی آئی دے خلاف جڑا لڑنیاں نے، یہ پی ٹی آئی دے خلاف تے لڑ رہی نے. الیکشن کون لڑوا رہا ہے؟ فوج اپنے مفاد واسطے انہوں نے لڑوا رہی ہے، انہوں نے استعمال کرنے واسطے لڑوا رہی ہے. الیکشن فوج بائی پی ٹی آئی ہے. ایک کسی نے بھی جڑے سیاستدان نے کتے بلے کھ بھی نہیں، انہوں نے فوج الیکشن لڑوا لگی ہے پی ٹی آئی دے خلاف. پی ٹی آئی جڑی فوج ملوث ہے، فوج نے انہوں سیٹاں ساریاں لے کے دنیا نے. یار سانو کیوں نہیں سمجھ آتی بھی؟ فوج پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے اس باری. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک منٹ. دیکھیے الیکشن کرانا کام ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا. وہ الیکشن نہیں کروا رہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. دوسرا، جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو فوج کا تو مقصد یہ میں عمران دشمنی ہے، فوج کا نہیں، چند لوگوں کی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو آزما لیا، اس مردے کو لا کر کھڑا کیا، لیکن وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. اب انہوں نے دوسری طرف بھی غور شروع کر دیا کہ ہم پارلیمنٹ لے کے آئیں گے،
یعنی پی ٹی آئی کو آگے پیچھے کر کے تو ہم ہنگ پارلیمنٹ لائیں گے، تو پھر وہاں پر ہم وہ جو دوسرا ہے زرداری کا بیٹا، اس کے لیے بھی موقع، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، یعنی کہ ہم ان سے کیا منوائیں گے، ان سے کیا منوائیں گے، پہلے اپنے شرائط رکھیں گے، پھر دونوں ایک دوسرے کو شرائط رکھیں گے۔ آج بھی عمران خان کے خلاف یہ سب متحد ہے، اس وقت بھی متحد ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو خود عمران خان نے کتنی دفعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سوچنا کہ یہ لوگ آپس میں عمران خان کے یعنی آپس میں اتحاد کریں گے، یہ کبھی اتحاد کر نہیں سکتے۔ اب زرداری کو